لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وإيانا وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغاية أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم رواہ مسلم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم قضائے حاجت اور پیشاب کے وقت قبلہ رخ ہوں اور دائیں ہاتھ سے استنجا کریں یا 3 ڈھیلوں سے کم سے استنجا کریں یا گوبر، لید اور ہڈی سے استنجا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ ہاں جی، اصل میں معاملہ یہ تھا کہ ایک یہودی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہتا ہے علمکم نبیکم کل شیء، تمہارے نبی تم کو ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، حتی الخراء، یہاں تک کہ قضائے حاجت کے اور استنجا کرنے کے، یہ سب چھوٹی چھوٹی باتوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ مذاق اڑا رہا تھا وہ، یہ سب بھی بتاتے ہیں تمہارے نبی، یہ سب کوئی بتانے کی بات ہے کہ ایسے پیشاب کرنا چاہیے، ایسے ضرورت پوری کرنی چاہیے، مذاق اڑانے کے لیے۔ آج بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یہ سب کیا علماء ان چیزوں کے بارے میں بیان کرتے رہتے ہیں؟ ارے بیان کریں، چاند کے بارے میں بتلاویں، سورج کے بارے میں بتلاویں، ہاں زمین گول ہے کہ چپٹا ہے اس کے بارے میں بتلاویں، یہ سب پیشاب کرنے کا طریقہ، استنجا کرنے کا طریقہ، مولویوں کا اب صرف یہی کام رہ گیا ہے، اس طرح سے لوگ کرتے ہیں۔ اے میرے بھائی، جب ہم یہ نہیں سیکھیں گے، یہ نہیں جانیں گے تو اللہ کی عبادت کیسے کریں گے؟ عبادتوں کے قبولیت کا مدار ہے اس کے اوپر، دار و مدار ہے۔ ناپاک کوئی آدمی رہے گا، اس کی نماز قبول ہوگی جی؟ ہاں، کپڑے میں اگر گندگی ناپاک لگی ہوئی ہے، جس جگہ میں وہ ہے وہاں جگہ ناپاک ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی قبول۔ تو یہ جاننا ضروری ہے، ہم اپنے خالق کی عبادت کیسے کریں ہم وہ جانیں گے۔ ہم مخلوق کے بارے میں جان کے کیا کریں گے؟ سورج کے بارے میں جان کے کیا کریں گے؟ چاند کے بارے میں جان کے کیا کریں گے؟ تم ہم کو وہ بتاتے ہو ہیں۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں علماء کو بتلانا۔ جان کے کیا کرو گے دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ کل اللہ تعالیٰ قبر میں پوچھے گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا تھا بتاؤ، تم ہندوستان میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں کیا ہو رہا تھا، وہاں کیا ہو رہا تھا؟ یہ پوچھے گا؟ نہیں پوچھے گا۔ ہاں، لیکن پیشاب کے چھینٹے سے اگر بچے نہیں ہیں تو قبر میں عذاب ضرور ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کا عذاب جو ہے فإن عامۃ العذاب القبر، عام جو قبر کے عذاب کے اسباب ہیں وہ یہی ہے کہ آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے اور پیشاب کے قطروں سے نہ بچے۔ یہ زیادہ ضروری ہے کہ وہ جاننا زیادہ ضروری ہے؟ بولیے۔ یہ زیادہ، ہاں یہ زیادہ، اس سے ہمارے دنیا اور آخرت کے کامیابی ہے۔ تو یہ سب جو اعتراض کرنا ہے نا، یہ سب یہودیوں کی چال ہے۔ جیسا یہ یہودی نے اعتراض کیا تھا سلمان فارسی سے، تمہارے نبی مذاق اڑاتے ہوئے، تمہارے نبی یہ سب باتیں بتاتے ہیں، کہ کوئی بات بتانے کی چیز ہے؟ ایسے استنجا کرو، ایسے فلاں کرو، ایسے فلاں کرو، یہ کرو۔ تو حضرت سلمان فارسی نے فخر کرتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ اللہ اکبر، کہا ہاں جی، ہاں ہاں، ہمارے نبی نے بتایا ہے علمنا کل شیء حتی الخراء، ہر چیز کی تعلیم دی ہے نبی نے۔ ہمارا شریعت مکمل ہے، ہمارا دین مکمل ہے، کوئی ذرا سی بھی دین کے اندر کوئی کمی نہیں نکال سکتا ہے۔ اتنا شریعت شامل اور کامل ہے کہ انسان جس چیز کا بھی محتاج ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دے دی۔ کھانے کا طریقہ بتلا دیا، ایسے کھاؤ، پینے کا طریقہ بتلا دیا، ایسے پیو، سونے کا بتلا دیا، ایسے پیو، ضرورت کے لیے جب بیت الخلا جاؤ تو کیسے جاؤ، گھر میں داخل ہو تو کیسے داخل ہو، مسجد میں جاؤ تو کیسے جاؤ،
کون سا پیر آگے کرو، جوتا پہنو تو کیسے پہنو، کنگھی پہنو تو کیسے پہنو، کپڑا پہنو تو کیسے پہنو، اللہ اکبر، اتارو تو کیسے اتارو، 3 مرتبہ جھاڑو اتارو، چادر بستر پہ سو رہے ہو اس کو جھاڑو 3 مرتبہ، اس کے بعد اس پر سو، ہاں، ہاتھ دھو کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد ہاتھ صاف کرو، ساری باتیں، ایک ایک چیز، چھوٹی چھوٹی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین اتنا کامل اور اتنا مکمل ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اس دین نے چھوڑا نہیں ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ذکر آپ کے اوپر نازل کی ہے، قرآن مجید، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کر دیں باتوں کو۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر کے، واضح کر کر کے ایک ایک بات کو لوگوں کے سامنے آپ بتا کر کے گئے، ایک ایک بات ہے۔ عبادت میں ہم کو کیا چاہیے، نماز میں کیا کرنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، کون سی چیز ایسی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی نہیں ہو موجود؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا ہے، کوئی بھی چیز نہیں۔ اب ان چیزوں میں دیکھیے آپ نے فرمایا قال لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا ہے، کس بات سے منع کیا ہے؟ کہ ان نستقبل القبلۃ بغایۃ او بول، کہ ہم جب استنجا کے لیے گئے، پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے یا قضاء حاجت کے لیے بیٹھے، تو ہم قبلہ کی طرف منہ نہ کریں، قبلہ کی طرف منہ نہ کریں، ان نستقبل القبلۃ بغایۃ او بول، قبلہ کی طرف منہ نہ کریں۔ اور ایک روایت میں ہے جی کہ قبلہ کی طرف پیٹ بھی نہ کریں، نہ استقبال کریں، استقبال کہتے ہیں سامنا کرنے کو، منہ کرنے کو قبلے کی طرف، اور استدبار کہتے ہیں قبلے کی طرف پیٹ کرنے کو۔ تو نہ تو استقبال کریں نہ استدبار کریں، نہ پیٹ کریں قبلے کی طرف، نہ منہ کریں قبلے کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، چاہے استنجا کے لیے ہو، چاہے قضاء حاجت کے لیے ہو۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے منع کر دیا تو وہ چیز حرمت کے اوپر دلالت کرتی ہے جی، یعنی قبلے کی طرف منہ کرنا استنجا کرتے وقت، اور قبلے کی طرف پیٹ کرنا استنجا کرتے وقت یا قضاء حاجت کرتے وقت، یہ کیا ہے؟ حرام ہے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور ایک لفظ میں ہے، ایک حدیث میں ہے جی وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، یا تو پورب کی طرف منہ کر لو یا پچھم کی طرف منہ کر لو۔ ہاں جی، اگر کوئی پورب اور پچھم کی طرف منہ کرے گا تو قبلے کی طرف پیٹھ یا منہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی۔ پھر کیسے کہا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا؟ سمجھے سوال کہ نہیں سمجھے؟ ہو سکتا ہے جس شخص نے کہا ہے ان کا قبلہ پچھم یا پورب کی طرف نہ ہو، مدینہ والوں کے لیے شاید۔ ہاں ماشاء اللہ، مدینہ والوں کے لیے۔ اچھا، مدینہ سے قبلہ کدھر ہے جی؟ مدینہ سے قبلہ کدھر ہے؟ پچھم کی طرف، ہاں، مشرق کی طرف، نہ، اتر کی طرف، مشرق کی طرف، پھر تو قبلہ کی طرف نہیں ہو جائے گا؟ جنوب کی طرف۔ ہاں، یہ جواب صحیح ہے، مدینہ سے جنوب کی طرف ہے قبلہ۔ تو اب اگر مدینہ میں کوئی آدمی استنجا کے لیے بیٹھے تو جنوب کی طرف اگر منہ کرے گا تو قبلے کی طرف منہ ہوگا، اور اگر شمال کی طرف منہ کرے گا تو قبلے کی جانب پیٹھ ہوگی۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، پورب کی طرف منہ کر لو یا پچھم کی طرف منہ کر لو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ مدینہ والوں کے لیے ہے، یہ مدینہ والوں کے لیے ہے جہاں یہ حدیث بیان کی گئی تھی۔ لوگ اگر ہندوستان میں رہ کر کے شرقو و غربو پہ عمل کریں گے تو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ پورب کی طرف منہ کریں گے تو پچھم کی طرف جدھر قبلہ پڑتا ہے ادھر پیٹھ ہو جائے گا، اور ادھر پیٹھ کریں گے تو ادھر منہ ہو جائے گا۔ اس وجہ سے
اللہ کے نبی صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر یہاں کیسے عمل ہوگا کہ ہم پچھم کی طرف نہ منہ کر سکتے ہیں نہ پیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی جی؟ الحمدللہ. ہاں اچھی بات ہے. اچھا اس کا یہ مطلب ہوا, ہاں جی, وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا کا یہ مطلب ہوا کہ سورج کے غروب اور سورج کے ڈوبنے کی جانب منہ کر سکتے ہیں ہم لوگ. یہ مطلب ہوا نہیں ہوا؟ ہم لوگ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے یہاں قبلہ ویسے ہی ہے, لیکن جن کے یہاں نہیں ہے وہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے. کر سکتے. ہاں, جیسے مدینہ والوں کو کہا. ٹھیک ہے, یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج نور ہے نا, روشنی ہے نا, تو اس احترام ہونا چاہیے, اسی لیے ادھر نہیں کرنا. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں. روشنی ہو چاہے یہ ہو, احترام کا کیا مطلب ہے؟ احترام قبلے کے لیے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو ادھر احترام کیا. اب مدینہ میں کوئی جائے گا تو کیسے کرے گا؟ یا تو پورب کی طرف منہ کرے گا, یا نہیں تو پورب کی طرف پیٹ کرے گا اور بیٹھے گا. اور اگر پورب اور پچھم کرے گا تو سورج کے طلوع اور ڈوبنے کے طرف اس کا منہ ہوگا یا پیٹ ہوگی اس کی. سمجھ گئے بات کو نہیں سمجھے؟ جی مشرق اور مغرب کی طرف کرے گا. ہاں مشرق اور مغرب کہاں کرے گا؟ مدینے میں. مدینے میں, مدینے میں. ہاں مدینے میں کرے گا. چلیے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا کہا؟ کہا کہ ہم قبلے کی طرف منہ بھی نہ کریں, قبلے کی طرف پیٹ سے کریں. او ان نستنجی بالیمین, او ان نستنجی بالیمین. تو اس سے یہ پتا چلا جی کہ قبلے کی طرف پیٹ کرنا یا قبلے کی طرف منہ کرنا استنجا کرنے میں یا قضاء حاجت کرنے میں کیا ہوا؟ اس کا حکم حرام ہے. منع کیا گیا ہے. حرام ہے, نہیں کر سکتے حرام ہیں. ہے. ہاں, تو کوئی آدمی اگر بیٹھ گیا تو ویسا کیا کرے گا؟ کیا کرے گا جی؟ توبہ کرے گا. ہاں توبہ اور استغفار کرے گا. حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت ہے کہ ہم لوگ شام گئے تھے تو معلوم نہیں تھا, بیٹھ گئے ویسے ہی, تو پھر ونستغفر اللہ کا لفظ ہے, ہم لوگوں نے استغفار کیا, پھر توبہ اور استغفار کرے گا, وہی اس کا کفارہ ہے, وہی اس کا کفارہ ہے. اور پھر جان بوجھ کر کے ویسا کام نہیں کرے گا, جان بوجھ کر کے ویسا کام نہیں کرے گا. جہاں پہ ایسے بنا ہو قبلہ کی طرف بھی مطلب کر کے فلیٹ ہو. کیجیے, جلد بازی نہیں کیجیے, ابھی بات آئے گی. اس کے بعد آئیے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع کیا. ٹھیک ہے, تو ہم کہیں گے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا یا پیٹ کر کے بیٹھنا حرام ہے استنجا کرنے میں یا یہ کرنے میں. کیا داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا بھی حرام ہے جی؟ جی جی ہاں جی جی جی. جی شیخ. اچھا کام, کوئی بھی اچھا کام دائیں ہاتھ سے کریں اور گندا کام وہ تو ٹھیک ہے, لیکن حرام ہوگا کیا؟ نہیں حرام تو نہیں ہوگا شیخ, کسی کی اگر مجبوری ہو سکتی نا, استطاعت نہ ہو تو جائز ہوگا. ہاں کوئی مجبور اگر ہے تو جائز ہے شیخ. نہیں, مجبور کا تو حکم الگ ہے نا جی, جی مجبور کا حکم الگ ہے نا. جی مجبوری, اب مجبوری میں تو آدمی استنجا کرنے کے لیے بیٹھ جائے گا تو کیا وہ غلط ہو جائے گا کیا؟ مطلب اس کے ہاتھ کا اگر کچھ پرابلم ہے, اس کے ہاتھ سے اگر کچھ پرابلم ہے, اس کو سیدھے ہاتھ سے ٹھیک لیفٹ ہے, ہینڈ سے. تو ہاں مجبوری کی حالت میں تو جائز ہوگا نا جی. جی مجبوری کی بات یہاں تھوڑی ہو رہی ہے. جی مجبوری بلا عذر حرام ہے. حرام تو نہیں ہوگا شیخ. کوئی ضروری نہیں ہے. جیسے آپ اگر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ نہانا سے ہم استدلال کر رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہاں داہنے ہاتھ کے تکریم کے لیے ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیا ہے داہنے ہاتھ سے. تو کوئی بھی اچھا کام جو ہے انسان کو داہنے ہاتھ سے کرنا چاہیے, اور ہاں برا کام لیفٹ ہینڈ سے. بائیں ہاتھ سے
کرنا چاہیے. لیکن اب جیسا کہ آپ لوگوں نے کہا کہ اگر کسی کو مجبوری ہو, دائیں ہاتھ کام نہیں کر, بائیں ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے نا, اور بائیں ہاتھ میں پٹی لگی ہوئی ہے یا اس میں کٹ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے, جی تو وہ کیا کرے گا, داہنے ہاتھ سے کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن عام حالتوں میں اسے چاہیے کہ داہنے ہاتھ کی تکریم کرے اور کیا کرے, جتنے بھی برے کام ہیں, برے کام کا مطلب گندگی والے کام ہیں, گھن آنے والے کام ہیں, ان کاموں کو وہ بائیں ہاتھ سے انجام دے, اور جتنے بھی اچھے کام ہیں جیسے لینا دینا, کھانا کھانا ہے نا, ان سب کاموں کے لیے وہ کس کا استعمال کرے, دائیں ہاتھ. دائیں ہاتھ کا. ناک صاف کرنے کے لیے کون ہاتھ کا استعمال کرے گا, بائیں دائیں. بائیں بائیں ہاتھ. ہاتھ کا. اسی طرح سے پیر وغیرہ دھونے کے لیے وضو میں دائیں ہاتھ کا دائیں ہاتھ سے دائیں پیر, بائیں ہاتھ سے بائیں پیر. دائیں ہاتھ سے دونوں پیر دھو سکتے ہیں. دونوں ہاتھوں سے دھو لیں تو بہتر. کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک, چلیے اچھی بات ہے. اس کے بعد کیا کہا, یہ تو ہو گیا مسئلہ. اس کے بعد کہا کہ او ان نستنجی باقل من ہاں جی, کیا ہے, پڑھیے, ثلاثتی. احجار. اقل من ثلاثتی احجار, ثلاثتی احجار. ٹھیک ہے, تو اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر آدمی چاہے تو مٹی سے کیا کر سکتا ہے, بولیے, سکتا ہے, استنجا کر سکتا ہے. احجار کہتے ہیں, حجر کہتے ہیں کس کو جی, پتھر کو. تو اگر پتھر ایک دم چکنا ہو, ہے نا, پتھر چکنا ہو تو اس سے نہیں کرنا ہے, اس سے نہیں کرنا ہے. ایسا پتھر ہو جو کچھ جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو, اور عرب میں اس طرح کے پتھر ہوتے ہیں, تو کہا اس سے کیا کرے گا آدمی, استنجا کرے گا. ہاں, اگر پتھر نہیں ہے, اس کا ٹیشو ہے, تو وہ استعمال کر سکتا ہے جی, جی کر سکتا جی کر سکتا ہے. کر سکتے ہیں. جو آج جذب کے کرتا ہے زمانے پانی کو وہ کر سکتے ہیں. ہاں, وہ جذب کرتا ہے نا, کرتا ہے نا. نہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس پتھر سے یا مٹی سے استنجا اسی وقت کر سکتے جب پانی نہ ہو, تو ایسا ہے کیا, جی, اگر پانی نہ ہو یا کوئی بیماری یا کسی وجہ نہیں, سے. اگر پانی ہو بھی, اگر پانی ہاں ہو تو بھی بھی تو کیا ہم کر سکتے نہیں کر سکتے, کر سکتے ہیں, کر سکتے پانی ہیں. ہو بھی تو کوئی وجہ ہو, بیماری یا پانی ہو اس کے باوجود کر یا سکتے ہیں. نہیں بھی ہے. کرنے کی اجازت ہے تو کر سکتے. دیکھیے, پھر آپ لوگ فتویٰ دینے لگتے ہیں, فتویٰ دینے سے ہم کو بہت پریشانی ہوتی ہے. فتویٰ مت دیجیے نا, سنیے زیادہ, بولیے کم, اور پوچھ رہے ہیں ہاں یا نہ میں جواب دے دیجیے. پھر یہ مت کہیے کہ فلاں ہو, یہ ہو, یہ ہو, یہ ہو. ہاں کر سکتا ہے شیخ. اگر پانی موجود بھی ہے, استعمال پر قادر بھی ہے, تب بھی وہ کر سکتا ہے. جی مستقل استنجا کا ذریعہ ہے یہ, سمجھ رہے ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پانی نہیں مل رہا ہے تو مٹی سے کرے, یہ مناسب نہیں ہے یہ کہنا. بہرحال زیادہ بہتر ہے کہ پانی سے کرے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اچھا اور زیادہ بہتر ہے کہ وہ پانی سے کرے. ٹھیک ہے, تو کہا کہ اچھا 3 عدد سے کم پتھر سے استنجا نہیں کر سکتے ہیں, اگر صفائی کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے بعد آگے کیا کہا, وَأَن نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَدْمٍ, کہا کہ نہ تو ہم گوبر سے استنجا کریں اور نہ ہڈی سے استنجا کریں. گوبر سے کیوں منع کیا جی, اس لیے کہ گوبر اگر پاک ہے, اور پاک ہے, گوبر کب پاک ہوگا, جب وہ معقول لحم جانور کا, وہ جانور ہو جس کا گوشت ہم کھاتے ہیں, اگر اس کا گوبر ہے تو وہ پاک ہے. تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے
بھائی جنوں کے جانوروں کی غذا ہے، یعنی ہمارے جانوروں کا جو گوبر ہے وہ ان کے جانور، جنوں کے جانور اس کو کھاتے ہیں. تو اگر پاک ہے گوبر تو وہ جنوں کے کی غذا ہے، اس کو ناپاک نہیں کرنا چاہیے. اور اگر وہ ناپاک ہے تو اس سے پاکی حاصل ہوگی. ٹھیک ہے. کسی ایسے جانور کا ہے جس کا کھانا حرام ہے، جیسے گدھے کا ہے، تو گدھے کے گوبر سے اگر کوئی آدمی پاکی حاصل کرے گا تو پاکی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ خود ناپاک ہے. سمجھ رہے ہیں؟ گوبر کی دو قسم ہے جی. ایک قسم کیا ہے کہ پاک ہے. پاک کون سا ہے؟ جو معقول لحم جانور کا، وہ جانور جس کا گوشت ہم کھاتے ہیں اس کا پاک ہے. اور وہ گوبر جو ایسے جانور کا ہے جس کا گوشت ہم نہیں کھاتے ہیں، وہ لید کیا ہے؟ ناپاک ہے. اسی طرح سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈیوں سے استنجا کرنے سے نہ فرمایا. چاہے یہ ہڈی مردار کی ہڈی ہو، یا ذبح کیے ہوئے جانور کی ہڈی ہو، یا کوئی ایسے جانور کی ہڈی ہو جس کا کھانا جائز ہو، یا ایسے جانور کی ہڈی ہو جس کا کھانا ناجائز ہو، ہے نا. کوئی بھی ہڈی ہو، اس ہڈی سے ہم کو استنجا کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ ذبح کیے ہوئے جانور کی اگر ہڈی ہے تو وہ جناتوں کی غذا ہے، اور ہمارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ ہم ان کے کھانے کو گندا کریں اور اس کو ناپاک کریں. اور اگر وہ غیر معقول لحم کا جانور کی ہڈی ہے، یعنی ایسے جانور کی جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، تو وہ ناپاک ہے، اور ناپاک چیز سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی. ناپاک چیز سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی. ہاں جی. جب ہم جنوں کے کھانے کو گندا نہیں کر سکتے، جنوں کے جانوروں کے کھانے کو گندا نہیں کر سکتے، تو جو ہمارے جو جانور ہیں اس کے کھانے کو گندا کر سکتے ہیں جی؟ نہیں. نہیں کر سکتے. دیکھیں کہ جانوروں کا کھانا رکھا ہوا ہے یا اس طرح کی چیز ہے جس کو جانور کھاتے ہیں، تو وہاں پہ استنجا وغیرہ کرنے سے یا اس کو گندا گلیز کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے. اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے. جی. حدیث کی شرح ہوئی مکمل. چلیں بند کیجئے ریکارڈنگ.